الراشدين ثم الصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين خصوصا سيد الأولين والآخرين سيد العرب والعجم سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واقفوهم انہم مسئولون صلوات پڑھئے بحق محمد و آل محمد ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں جو صلی علی محمد و آل محمد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے فرقہ واریت اور دہشت گردی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایک دعا جو میں مسلسل ہمیشہ آپ بھی جانتے ہیں خالق کائنات جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے یقیناً آپ سب احباب جتنے یہاں تشریف فرما ہیں طالب نجات ہیں کوئی ایسا آپ میں فرد نہیں ہے جو نجات کا خواہاں نہ ہو بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی خواہش یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو اس کا خاتمہ بالخیر ہو خاتمہ بالایمان بہت ضروری ہے خاتمہ بالخیر بہت ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان عرصے سے صاحب ایمان ہے صاحب اسلام ہے صاحب تقوی ہے مگر مرتے وقت ممکن ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے ممکن ہے وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان جس نے ساری زندگی شرک میں گزار دی ساری زندگی کفر میں گزار دی مگر مرتے وقت صاحب ایمان مر جائے اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اس کا انجام ٹھیک ہو جائے توجہ ہے میری طرف اس لائٹ کی وجہ سے مجھے تو آپ کو چہرے نہیں دکھائی دیتے بہرحال آپ کو تو میرا چہرہ دکھائی دے گا ایسا ہے بہت سے احباب کے سامنے ایسے مراحل گزرے ہوں گے کہ صحیح زندگی گزارنے والا اچھی زندگی گزارنے والا نیک انسان کسی کو تنگ نہ کرنے والا مرتے وقت ایمان کی دولت سے فارغ ہو کے گیا بے ایمان مر گیا ہو اور بسا ممکن ہے کہ ایک انسان جس نے ساری زندگی بدکاری میں گزاری ساری زندگی نافرمانی میں گزاری لیکن مرتے وقت تائب ہو کے مرا صاحب ایمان ہو کے مرا
اس لیے ہمیشہ خدا سے طالب رہنا چاہیے کہ اللہ مرتے دم تک ایمان نصیب فرمانا. گھمنڈ نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ نہیں میں تو اتر ہی نہیں سکتا پٹڑی سے، مجھے کوئی اتار ہی نہیں سکتا. بہت نیکوکار بھی آخری دم پٹڑی سے اتر جاتے. اسی لیے بزرگان آپ میں بہت سے احباب ایسے بیٹھے ہیں جو سفید ریش ہیں، وہ جانتے ہیں. اب تو زمانہ بدل گیا، یہ دعائیں بھی ختم ہو گئی ہیں. نہیں تو پرانے لوگ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا. دعا مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ اللہ خاتمہ بالخیر کرنا. دعا دیتے بھی تھے، اللہ خاتمہ بالایمان اس کا کرنا، یہ ایمان پہ مرے. دوسروں کو بھی دعا دینی اور اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی. دعا سے بے نیاز نہ ہوں. اللہ نے بہت سے، میرا موضوع دعا نہیں ہے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ رکھیں، ہمیشہ طالب دعا رہیں. اللہ نے بہت سے امور موقوف رکھے ہیں دعا پر کہ یہ مانگے گا مجھ سے، یہ طلب کرے گا مجھ سے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں اسے دوں گا. بہت سے امور، جیسا کہ صحیفہ کاملہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے کہ اللہ میں کبھی تیری بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھاتا، کبھی دعا نہ مانگتا، اس لیے کہ تیری رضا سے اپنی رضا کو کیسے فوقیت دے سکتا ہوں، تیری مرضی سے اپنی مرضی کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں. لیکن ہاتھ اٹھا اس لیے رہا ہوں، مانگ اس لیے رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے. اس لیے اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو. اور خود پر دیکھیے، آپ پر دعا واجب نہیں قرار دی، امر تاکید ضرور ہے، تاکید ضرور کیا کہ دعا مانگو، امور ضرور موقوف رکھے ہیں دعا پر، لیکن واجب قرار نہیں دی. خود پر اس نے واجب قرار دیا ہے کہ جب میرا بندہ میرے لیے ہاتھ اٹھائے میرے آگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں. ادعونی استجب لکم. اس لیے کبھی دعا سے خود کو بے نیاز نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور گڑ گڑا کے اٹھائیں، رو کے اٹھائیں. اگر اس سے نہیں مانگنا تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ اس کے در پہ نہیں جانا تو پھر کس کے در پہ جانا ہے؟ جس نے اس کا در چھوڑا ہے نا، وہ پھر در بدر ہو گیا ہے. جس نے اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، اس نے پھر پوری دنیا کے آگے اسے ہاتھ پھیلانے پڑتے. اس لیے اس کے دروازے پہ آئیے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیے جو تیرے ہاتھ کو جھٹکتا بھی نہیں ہے، جو تجھے جھڑکتا بھی نہیں ہے، جو تجھے نکالتا بھی نہیں ہے، جو تیری مانگ بھی پوری کرتا ہے اور تجھے تانے بھی نہیں دیتا. توجہ ہے؟ غور فرمانا. کبھی نہیں کہے گا کہ کل بھی تجھے دیا تھا، پرسوں بھی تو نے مانگا تھا، ترسوں بھی تو نے مانگا تھا. تو نے تو عادت بنا لی ہے، روز ہی مانگتا ہے. ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے نا دوسری تیسری مرتبہ تو ہم اس کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کل بھی تو آیا تھا، آج بھی تو آ گیا ہے، تو نے تو اپنی عادت بنا لی ہے، چل دفعہ ہو یہاں سے جانا آیا کر. لیکن میرا خالق یہ نہیں کہتا. میرا خالق کہتا جتنی دفعہ مرضی آ، جتنی مرتبہ چاہتا ہے تو آ، میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا، اور جو چاہتا ہے مانگ. میں نے دیکھا ہے کبھی کئی دفعہ، میں نے پہلے عرض کیا میرا موضوع تو دوسرا ہے، بات ادھر آ گئی. میں نے کئی دفعہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سے دوست ایسے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے مانگتے ہوئے نہیں شرماتے، جو دل چاہتا ہے ان سے مانگ لیتے ہیں، لیکن خالق کے آگے ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے.
وہاں بھائی کھلے دل سے مانگو، اس کے گھر میں کمی نہیں ہے، وہ جتنا بھی دے اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، اس کے ہاں رزق کی کمی نہیں، اس کے ہاں صحت کی کمی نہیں، اس کے ہاں تفضل کی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں نعمتوں کی کمی نہیں ہے، وہ سرفراز کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کی توفیقات کے طالب رہی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی کوشش کا نام ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، انسان کی طرف سے کوشش ہے، انجام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اسی لیے اس نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سوائے سعی و کوشش کے کچھ نہیں۔ تو جب انسان کے پاس ہے ہی سعی و کوشش، محنت، کوشش، اور وہ بھی نہ کرے، پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ نے جب انسان کے پاس ایک سعی رکھی ہے، کوشش رکھی ہے، محنت رکھی ہے کہ کر محنت، کر کوشش، اور اگر یہ کوشش بھی نہ کرے پھر، اس لیے میرے محترم کوشش کیجئے، زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی بات کرتا جاؤں، آپ سمجھتے ہیں یہ زندگی، جائیے کتابیں پڑھیے، علماء نے لکھا ہے اصل زندگی وہ ہے، اصل حیات وہ ہے جو بعد الممات شروع ہونے والی ہے۔ لا متناہی زندگی جس نے ختم ہی نہیں ہونا، ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہو۔ آپ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے کتنا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی زندگی، 40 سال، 50 سال، 80 سال، 90 سال، آج تو 100 سال کے بندے خال خال دکھائی دیتے، کم دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس مادی، اس فانی زندگی کے لیے انسان کتنا سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، ذرا سوچے۔ اس دائمی اور باقی زندگی کے لیے کتنا اکٹھا کرتا ہے؟ کتنا غافل ہے کہ یہاں کے آرام کے لیے تو ہاتھ پاؤں، توجہ ہے میری طرف، یہاں کے آرام کے لیے تو بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور اس آرام کے لیے کوئی خیال نہیں جو ختم ہونے والی نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ یہاں سے لاہور جانا چاہے نا، لاہور کا کتنا کرایہ لگتا ہے یہاں سے؟ جی 1500 2000، لیکن انصاف سے بتائیے اگر 1500 کرایہ لگتا ہے، آپ کبھی 1500 لے کے چلیں؟ جی اللہ آپ کو سلام، زیادہ لے کے قبلہ سب چلتے ہیں نا۔ 1500 کی بجائے کوشش کریں گے 4-5 ہزار روپیہ جیب میں ہو۔ کیوں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے راستے میں، یہی ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اطمینان کر کے چلتے ہیں کہ فرض کریں اگر کچھ ہو بھی جائے تو میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں گاڑی بدل لوں، میں دوسری گاڑی لے لوں، میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ 1500 کرایہ، 5000 جیب میں ڈالا، اس تھوڑے سے سفر کا جو چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، تو ڈبل ٹرپل 4 گنا 5 گنا کرایہ لے کے چلتا ہے، اور اس سفر کے لیے وہ بھی تو سفر ہے نا، اور وہ کرنا بھی ہے۔ لاہور تو آپ نہ بھی جائیں، کوئی نہیں، آپ پروگرام چھوڑ دیں، میں نہیں جاتا لاہور، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ جائیں۔ کوئی کہے نہیں مجھے تو مرنا ہی نہیں، مجھے تو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو روایات پڑھی ہیں، جب کسی گھر میں موت کا فرشتہ آتا ہے لوگ رونے لگتے ہیں،
تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا روتے کیوں ہو؟ آج میں اسے لے کے جا رہا ہوں، تو تیاری کر، کل تجھے لینے آ رہا ہوں۔ بڑی محبت فرمائیے گا۔ تو کیوں روتا ہے؟ آج تو اس کو لے کے جا رہا ہوں، کل تجھے لینے آؤں گا۔ اور وہ سفر اتنا اہم ہے کہ جسے آپ نے چاہیں یا نہ چاہیں گزرنا ہے۔ کبھی فکر کی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں وہ انسان جو چند گھنٹوں کے سفر کے لیے تو بڑا متوجہ ہے اور سفر آخرت کے لیے بالکل غافل ہے۔ آپ ہم علماء واعظین ذاکرین خطبات سے سنتے اور پڑھتے رہتے، کتابوں میں خود بھی آپ نے پڑھا ہوگا، علماء واعظین سے سن رکھا ہوگا کہ میرے مولا کائنات جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کے بارگاہ الہی میں سر اٹھا کے گڑ گڑا کے کہتے تھے آہ آہ قلت زاد و بعد سفر۔ کون کہہ رہے تھے یہ؟ جی کون کہتے ہیں؟ یہ جملہ کن کا ہے؟ مولا کائنات کا جملہ ہے نا۔ جملہ کیا ہے؟ آہ آہ قلت ذات، کہ میرا زاد سفر بڑا تھوڑا ہے اور سفر میرا لمبا۔ کون؟ مولا کائنات۔ کبھی غور فرمایا ہے کہ جن کے زاد سفر میں ثقلین کی ضرب بھی موجود ہے اس جنگ کی، جس کے لیے یہ پیغمبر نے حدیث فرمائی ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضرب، علی کی پوری جنگوں کی بات نہیں کی، علی کی بلکہ ایک پوری جنگ کی بھی بات نہیں کی، بلکہ ایک ضرب ایک دفعہ کی تلوار کی حرکت کو کہتے ہیں، بار بار کی حرکت نہیں۔ ظاہر ہے جنگ میں تلوار ایک حرکت تو نہیں رہتی تھی تلوار کی، پتہ نہیں کتنی دفعہ تلوار اٹھتی ہے، کتنی دفعہ تلوار چلتی ہے۔ مولا علی کی ایک دفعہ کی تلوار کی حرکت ضربت علی فی یوم الخندق، وہ خندق کے دن جو ضرب لگائی تھی، اس ایک ضرب کی اہمیت یہ ہے کہ ثقلین کی عبادت سے افضل۔ اب ثقلین ہے کیا؟ میں اگر ایک جملے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو بات ختم ہو جائے گی سمجھانے کے لیے کہ ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ ثقلین کا حصہ ہے۔ یہی ہے یا نہیں؟ اور ذرا سوچے ثقلین میں عبادت کرنے والے کتنے ہیں؟ ہم آپ گن نہیں سکتے تو جان کیسے سکتے ہیں؟ جب ہمیں شمار ہی نہیں پتا جانتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے نا، خالق تو جانتا ہے۔ تو ثقلین کی عبادت سے افضل وہ علی یہ کہے کہ میرا زاد سفر بہت کم ہے اور سفر میرا بڑا لمبا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ محبت فرمائیں، مجھے بتائیں، علی مذاق کر رہے تھے؟ میرے مولا کائنات ایسی جملہ کہہ دیا انہوں نے؟ جی کیا لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے میرے مولا نے بات کی ہے یا حقیقت میں بات کی ہے؟ واقعاً مولا خدا کی بارگاہ میں یہ جو جملہ کہہ رہے تھے اللہ میرا زاد سفر بڑا کم ہے، سفر لمبا ہے، واقعاً گڑ گڑا کے جو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے یہ حقیقت تھی یا نہیں؟ یہ تھی؟ تو اگر آپ سارے کہتے ہیں کہ حقیقت تھی، میرے مولا مذاق نہیں کر رہے تھے، تو پھر علی جیسا امام المتقین یہ کہے، علی جیسا امیر المومنین یہ کہے، جو مومنوں کا امیر،
جو متقیوں کا امام یہ کہے کہ میرے پاس زاد سفر بڑا کم ہے، اور متقی اور مومن اسے پریشانی ہی نہ ہو، اسے فکر ہی۔ یارو میرے محترم، اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے، خدا آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی ہماری ہدایت فرمائے۔ مجھے یہ بتائیں، محبت فرمائیں، یہ مجالس ہیں کس کے لیے؟ کیوں ہم مجالس کرتے؟ یہ مول صاحب نے اتنی زحمتیں اٹھائی، ان کے ساتھیوں نے اتنی محنت کی، ان کے دوستوں نے، یہ 18واں خمسہ وہ کر رہے ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اس سردی کے عالم میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، آئے، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اور یہاں محنت سے آگے پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو سن رہے ہیں۔ یہ قوم پاگل ہے؟ کیا اس قوم کا پاس وقت بہت زیادہ ہے؟ کیا اس قوم کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے کہ دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے؟ یا اس کے پاس وقت زیادہ ہے جو دوسری قوموں کے پاس نہیں؟ یقیناً آپ میری ہاں کے ہاں ساتھ ہاں ملائیں گے کہ حقیقت یہ ہے، نہ آپ نہ میں بیکار مقصد یہاں لے کے آئے، اور نہ مولوی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وقت گزاری کے لیے تو یہ کام نہیں کیا۔ یقیناً ہم سب کا ایک ہدف ہے، ہم سب کا ایک مقصد ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس مقصد کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہمارا مقصد ہوتا ہے اپنی اصلاح، خود کی اصلاح، کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی نسلوں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، یہی ہے نا، اپنے مومنین کی اصلاح کریں۔ ایک مقصد تو یہ ہے، دو حصے میں کہا کرتا ہوں ہوتا ہے، اور ایک حصہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام حق، یہ اعلان حق دوسروں تک پہنچ جائے، یہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اپنی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں دور ہو جائیں، جو کمیاں ہیں دور ہو جائیں، اگر غافل ہیں متوجہ ہو جائیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام حق جو ہے، یہ اعلان حق جو ہے، یہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ محرم، سفر، پھر سال بھر کی مجالس، اتنا پیسہ جتنا پیسہ آپ کی قوم خرچ کرتی ہے، دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں جو خرچ کرتی ہے۔ جتنا وقت آپ کی قوم مجالس کو دیتی ہے، دنیا کی کوئی قوم نہیں دیتی۔ تو کیا ہمارے پاس وقت زیادہ ہے؟ کیا ہمارے پاس مال زیادہ ہے؟ جبکہ دنیا لگی ہوئی ہے اس بات پہ کہ یہ قوم ہٹ جائے، ان مجالس سے، اس عزاداری سے دور ہو جائے۔ ابھی بھی کمرے میں بیٹھے تھے ہمارے دوست، کہا یہی کہ آپ کے وہ کہتے جی ہمارے اوپر اتنے پرچے ہو گئے۔ میں نے کہا ابھی تو اور ہوں گے، پرچے تو ہوں گے، پتہ نہیں کتنے پرچے ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہم سے یہ چھڑانا چاہتے ہیں اور ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے ٹھیک کہا یا نہیں کہا؟ کوئی ہے ایسا جو عزاداری چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ ہماری قوم کا بڑا تو چھوڑو، بچہ بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے جتنی قیمت دینی پڑے۔ جاؤ اپنی تاریخ پڑھو، بنو امیہ، بنو عباس کے ایسے ادوار گزرے ہیں کہ جہاں آپ کی قوموں نے گردنیں دے کر اس عزاداری کو آگے بڑھایا، اپنی اولادوں کو بازاروں میں جا کے بیچ کے عزاداری کو آگے بڑھایا۔
اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جب نام لینا اہل بیت کا جان دینا پڑتی تھی، آپ کی قوم نے اہل بیت کا نام نہیں چھوڑا، اہل بیت کا دامن دے دی جان، قربانیاں دی، اولادیں قربان، اپنی گردنیں دی۔ حجر بن عدی جب گرفتار کر کے لے جایا گیا تو امیر شام نے 30 آدمیوں کو گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا کہ ان 30 آدمیوں کی توجہ ہے میری طرف، ان 30 آدمیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ ان میں حجر بن عدی بھی تھے اور ان کا جوان بیٹا بھی۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں گردنیں اڑائی جانی تھی تو وہ تلوار لے کے جب حجر بن عدی کے پاس آیا اور اٹھائی تلوار کہ گردن کاٹ دی جائے، حجر بن عدی کہتے رک جاؤ، کیا بات ہے؟ کہا پہلے میرے جوان بیٹے کی گردن کاٹو۔ غور فرما رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں لا یعنی بے معنی بات میں نہیں کرتا، عادی باتیں رواجی باتیں نہیں، میں کوئی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حجر بن عدی نے کہا جاؤ پہلے میرے جوان بیٹے کی گردن کاٹو، وہ رک گیا کیونکہ خلاف توقع بات کی تھی۔ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، باپ کو پتا ہو، ماں باپ کو پتا ہو کہ اولاد نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، پھر بھی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد نہ مرے۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتے ہم مر جائیں، ہم اپنی اولاد کو مرتے نہ دیکھیں۔ جب میں آپ یا معاشرے کا کوئی آدمی اپنی اولاد کا اللہ نہ کرے غم دیکھنا برداشت نہیں ہے تو کیا ہو گیا حجر بن عدی کو؟ بیٹا بھی جوان ہے، کہتے نہیں میری گردن بعد میں کاٹنا، پہلے میرے بیٹے کی جا کے گردن کاٹو۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس نے کہا حجر اس کی بھی گردن کاٹنی ہے لیکن تیری کاٹ رہے ہیں۔ کہا نہیں پہلے اس کی۔ کہا کیوں؟ سنیے گا جملہ۔ کہا اس لیے میں اس اطمینان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، دیکھ کر مرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے علی کا راستہ تو نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اس اطمینان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے میرے مولا کا راستہ تو نہیں چھوڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو قتل ہوتا دیکھ کر میرا بیٹا میرے مولا کا راستہ چھوڑ جائے۔ میں حجر بن عدی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے کاٹ پہلے میرے بیٹے کی گردن۔ یہ تو قوم یہ ہے، پہلے جوان بیٹے کی گردن کٹائی اور پھر اپنی گردن کٹوائی۔ حر جب آیا ہے نا، آپ نے دیکھا کہ حر جب آیا اور توبہ کی اور امام نے پیشانی چوم کر کہہ دیا انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا حر۔ یہ بھی آسان مرحلہ نہیں تھا، آسان بات تھی، گھیر گھار کے لانے والا تو یہی تھا۔ اب 9 اور 10 کو جو کچھ ہونے والا تھا کربلا میں 10 کو، وہ اسی لیے تو ہو رہا تھا کہ اور گھیر کے لے آیا تھا۔ آسان تھا جملہ۔ میں ایک جملہ پھر سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے جب آ کے میرے مولا کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے نا اور نے، جملہ آپ نے سمجھنا۔ میں نے کہا اگرچہ یہ مسائل میں علماء پڑھتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں تو کوئی ہمارے ہاں تو رونا، جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا، کہیں پیچھے اونٹ پر ثانیہ زہرا بیٹھی تڑپ گئی، رو پڑی۔ کہا کون ہے جو میرے بھائی کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال رہا؟ کس کی جرت ہے؟ آج اتنی جرت ہو گئی کہ حسین ابن علی کے گھوڑے کی لجام میں کہوں گا بی بی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں حسین کے گھوڑے کی لجام میں آپ،
یہ تو تیرا پردہ بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ ہور جب آیا نا میرے مولا کے پاس، بقول آنکھوں پہ پٹی بندھی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، سامنا کیسے کرے؟ یہی ہاتھ تو لجام فرس میں گئے تھے، اسی لیے پیچھے باندھ دیے تھے. سر رکھ دیا. مولا معافی مل سکتی ہے؟ کریم ہے نا حسین ابن علی. شانوں سے پکڑا، اٹھایا سینے کا. میں نے بلکہ پڑھا ہے کہ ہور ابھی پہنچا نہیں تھا، میرے مولا نے عباس کو آواز دی، عباس ادھر آؤ. اکبر کو آواز دی، اکبر ادھر آؤ. عباس کو بھی پاس کھڑا کر لیا، اکبر کو بھی پاس. یہ میرا جملہ ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو سمجھا ہوں کہ عباس اور اکبر کو کیوں کھڑا کیا، کہ امام جانتے تھے علم امامت سے ہور کس لیے آ رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہور کے آنے سے پہلے عباس اس تک پہنچ جائے، اکبر اس تک پہنچ جائے. اس لیے دونوں کو کھڑا کیا. آج ادھر آ جاؤ عباس، اکبر آپ بھی آؤ. ہور نے آ کے سر رکھا، میرے مولا نے شانوں پہ ہاتھ ڈالا، سینے کے ساتھ ملایا، پیشانی کو دیا بوسا، اور ایک قیامت خیز مزدہ خوشخبری سنائی. انت حر فی الدنیا والآخرہ. جا حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. جا. تو چلے جانا چاہیے تھا نا. آزادی تو مل گئی، معافی بھی مل گئی، لیکن ہور کھڑا رہا. کہا مولا جہاں اتنا احسان کیا وہاں ایک احسان اور کر دیجئے. کہا ہور اب کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے میرے اقدام نے آپ کو کہاں پہنچایا ہے. آپ نے جوانوں کا غم آپ کے سینے پہ آنا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں جوان بیٹے کا غم کتنا ہے. آپ اجازت دینا، میں چاہتا ہوں میرا جوان بیٹا سب سے پہلے قربان ہو. اگرچہ یہ مصائب کے جملے ہیں، لیکن میں کچھ بات سمجھانے کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں جوان بیٹے کا غم کتنا ہے. میرے مولا نے اجازت دے دی. کہتے ہیں ہور کا بیٹا جب لڑا نا اور زین سے زمین پہ آیا، کہا بابا یہاں باتیں آدرک نہیں ہے، بابا میری مدد آئیے. علماء کہتے ہیں ہور دوڑ کر گیا، برداشت نہ کر سکا، فوراً بیٹے کی لاش پہ پہنچا. لیکن جیسے ہی پہنچا نا 4 قدم دور کھڑا ہو گیا. کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں. مولا آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ کہا ہور میں جانتا ہوں جوان کا غم کتنا ہوگا. اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے. ہمیں کربلا نے یہ درس دیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، یہی وجہ ہے ہماری قوم گھبراتی نہیں ہے، دنیا بھاگتی ہے، نعرے بڑے لگاتے ہیں، لیکن جب خدا نخواستہ مسئلہ بن جائے تو میدان چھوڑ کے فرار ہونے والی دنیا ہوتی ہے. لیکن یہ شیعہ قوم ہے جو پاؤں جما کر گردنیں کٹوا دیتی ہے، مگر آل محمد کا راستہ نہیں چھوڑتی. گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ ہے ایسا یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. تو کیا یہ دیوانی قوم ہے؟ کیا یہ پاگل قوم ہے؟ کیا پیسہ زیادہ ہے؟ نہیں بھائی، دیوانی نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، پیسہ زیادہ نہیں ہے. ہمیں مکتب آل محمد اتنا عزیز ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیے گا. ہمیں مکتب آل محمد اتنا عزیز ہے کہ ہم جان اور مال اس مذہب پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. نہ جان قیمتی ہے، نہ مال قیمتی ہے. تو پھر جس قوم کی یہ حالت ہے، آج وہ قوم غافل کیوں ہے؟ اب اس دفعہ اس وقت آپ کے ملک کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپ متوجہ ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کھلونا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟
وہ قوم جو ایک مسئلے کے لیے دینیات علیحدہ کرنے کے لیے اسلام آباد اکٹھی ہو گئی تھی اور اس وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو مجبور کر دیا تھا، آج وہ قوم اتنی غافل کہ اس ملک کے اندر جو اس کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری قوم کو علم ہی نہ ہو۔ جو نیا مسئلہ آپ کے ذہنوں میں بعض حضرات کے ہوگا، آگاہی رکھیں، اپنے گرد و پیش کو غور سے دیکھیں، آپ کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا العالم عالم و زمانے ہی۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانتا ہو، تاکہ زمانے کے خد و خال اگر زمانے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہ اپنی قوم کو، اس وقت آپ کی قوم کے ساتھ جو نصاب تعلیم اس وقت پاکستان میں جو 5ویں تک، پہلی سے لے کے 5ویں تک لاگو ہو چکا ہے، اور پھر 6 سے 8ویں کا آ رہا ہے، اور پھر 10ویں تک کا وہ آ رہا ہے، آپ نے غور کیا اس میں کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ یقیناً چند لوگ تو میرے دوست ان معاملات سے آگاہ ہوں گے، لیکن آپ سب کو آگاہ ہونا ہے۔ ان عزاداری کا ایک مقصد یہی ہے، آگاہی، اصلاح، ہمارا حق ہے، ہمارے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش، آل محمد کے کردار کو چھپانے کی کوشش، بنو امیہ کے کردار کو بڑھانے کی کوشش۔ آج ذرا پڑھے تو صحیح درود میں تعریف، تاریخ اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے، آل محمد کا کردار چھپا دیا گیا، کوئی ذکر آج کے نصاب تاریخ اسلام میں آل محمد کا کوئی تذکرہ نہیں، کربلا کا کوئی تذکرہ نہیں، اہل بیت کا کوئی تذکرہ نہیں، اسلام کے جو مارکے، جو جنگیں، گھبرا تو نہیں گئے، جو جنگیں ہیں اسلام کی بڑی بڑی، خیبر ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، یہ مارکے کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ مارکے سر نہ ہوتے، فتح نہ ہوتی اگر علی بن ابی طالب نہ ہوتے۔ کون تھا فاتح؟ بدر، احد، خندق، خیبر۔ جاؤ ذرا آج کی تاریخ پڑھو تو صحیح، علی ابن ابی طالب کو جنگیں لکھی ہیں، مولا کائنات کو ایک معمولی سپاہی کے طور پر بھی نہیں دکھایا گیا۔ کوئی متوجہ ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایک سپاہی کے طور پر بھی نہیں دکھایا گیا کہ علی کا کردار اس جنگ میں، بدر میں کیا ہے، احد میں کیا ہے، خندق میں کیا ہے، خیبر میں کیا ہے۔ جو جنگیں فتح نہیں ہوتی تھی علی ابن ابی طالب کے بغیر، وہاں ایک معمولی سپاہی کا کردار بھی علی کے لیے نہیں۔ کون علی؟ یہ معمولی ہے، معمولی فرض ہے، جس کے لیے رسول نے یہ جملے رسول کے موجود ہیں، یہ میرے یا آپ کے جملے نہیں ہیں۔ رسول کائنات اگر میرے آپ کے ہوتے تو کہہ دیتے یہ تعصب کی بنا پر ہے، کہہ دیتے یہ کسی اور بنا پر ہے، لیکن جب جملے رسول کے ہوں تو رسول یہ کہے، بے توجہ ہے یا نہیں؟ اگر رسول یہ کہے جو علی سے محبت رکھے وہ حلال زادہ ہے، جو علی سے بغض رکھے، یہ رسول کی حدیث ہے یا نہیں کہ میری آپ کی ہے؟ آج تو لوگ بڑے ڈی این اے ٹیسٹ سے پہچانتے نا، 1400 سال گزر جانے کے بعد سائنس ترقی کر گئی،
آج سائنس اس ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے پہچان دے گی کہ یہ کس کا بیٹا ہے، لیکن 1400 سال پہلے ہمیں آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول نے کہہ دیا، ہمیں اللہ نے امام علی ایسا عطا کیا۔ رسول نے علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ۔ تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر حرام زادہ۔ جو 1400 سال بعد آپ ڈی این اے ٹیسٹ سے دیکھنا چاہتے ہو، اس دور میں لوگوں نے ایک سانپ رکھا ہوتا، کتابوں میں اس کا نام موجود ہے، اس کا نام بھی موجود ہے معیار الولد۔ وہ سانپ کے ذریعے پہچانتے تھے کہ یہ جس کو سانپ ڈس لے کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے، جس کو سانپ چھوڑ دے کہتے تھے حلال زادہ ہے۔ جب بعض کتابوں میں لکھا ہے جب علی کے پاس وہ سانپ لایا گیا نا، میرے مولا نے 2 ہاتھ ڈالے، اس دنیا کے معیار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، کہا یہ اس مولود نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم تو آج کے بعد پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ کہا شکر کرو، یہ آج نہیں تو کل مرنا تھا۔ کہا پھر ہم کہاں سے پہچانے؟ کہا اسی بچے سے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی سے پہچان لینا۔ آج کے بعد قیامت تک پتا چلے گا، جس کی پیشانی پہ علی کا نام سنتے بل آ جائے۔ سمجھ لینا وہ کیا ہے، اور جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ لینا حلال زادہ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث فرمائی، یا علی لا یحبک الا المومن، علی تو سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ ولا یبغضک الا المنافق، علی تو سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ وہ علی جس کی ذات حلال اور حرام کی پہچان بن جائے، مومن اور منافق کی پہچان بن جائے، وہ علی جو جنگ میں جائے اور رسول کہے مسلمان نہیں گیا، مومن نہیں گیا، آج اسلام جا رہا ہے۔ کیا یہ جملے ہیں یا نہیں؟ رسول نے کہا برز الایمان کلہ الی کل الکفر، برز الاسلام کلہ الی کل الکفر۔ آج علی نہیں جا رہا، آج کل اسلام جا رہا ہے، آج علی نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے۔ تو علی کل ایمان ہے، علی کل اسلام ہے۔ تاریخ اسلام چھاپی جائے اور علی کا تذکرہ ہی نہ ہو۔ آپ مسئلے کی حساسیت کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بھئی جن جنگوں کا تم تذکرہ کر، یا تو جنگوں کا ذکر نہ کرتے شاید ہمیں بھی تکلیف نہ ہوتی، لیکن جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہو، جو ان جنگوں کا فاتح ہے اس کا نام بھی نہیں، اسے معمولی سپاہی بھی نہیں پیش کیا گیا۔ جو حقیقتاً سیف اللہ ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اور جو سیف اللہ ہے ہی نہیں اسے سیف اللہ پیش کر رہے ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آج کہا جا رہا ہے درود، جا کے کتابیں دیکھو جو چھپی ہیں، آپ کو معلوم ہو اللہم صلی اللہ، بھئی جب درود بھیجنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و صحابہ و اجمعین، یہ جملے اضافی کر دیے گئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جاؤ سوال کرو، اصحابہ و اجمعین کا یہ 2 لفظ درود کے ساتھ تھے؟ اگر نہیں تھے تو پھر آج کتابوں میں کیوں جڑ دیے گئے؟ نہ یہ 2 جملے رسول نے کہے اپنی زندگی میں درود کے ساتھ، نہ پہلے خلیفہ نے کہے نہ دوسرے خلیفہ نے کہے، تیسری خلافت کے دور میں کہے، اور پھر تیسری خلافت کے بعد میں بھی نہیں کہے گئے۔ تو آج آپ کہتے ہیں صحابہ و اجمعین درود کی تعریف، مطلب کیا ہے کہ آل محمد کا
اہل بیت کا، آل رسول کا کردار چھپ جائے، اور جس طرح کی آج تاریخ اسلام پیش کی گئی ہے، یہ دینیات آ رہی ہیں، جیسا ہمارا ماحول ہے، میں اب بات عرض کر رہا ہوں، ذرا محمد توجہ ہے، اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ میرے دوستو، اگر یہ روش رہی جو آج ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تربیت نہیں کر رہے اپنی اولاد کی، بالخصوص دین کے حوالے سے، کتنے گھر ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، گفتار سید کمایا آزار میں شود، چو حرف حق بلند شود دار میں شود، سچی بات کڑوی لگتی ہے، مجھے انصاف سے بتائیے، اپنے آپ کو جواب دیجئے، یہاں جتنے آبا بیٹھے ہیں، کتنے ہم میں سے پابند ہیں جو روزانہ اٹھ کر اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوں، پڑھو بیٹا نماز کا ٹائم آ گیا، جنہوں نے بچوں سے پوچھا ہو، کتنے کے لوگ ہیں بیٹا ظہر کی پڑھ لی، بیٹا عصر کی پڑھ لی، بیٹا مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھی، صبح کی نماز پڑھی؟ کتنے دوست ہیں جہاں بیٹھے؟ انصاف سے بتائیے گا، اپنے آپ کو بتائیے، آپ کسی کے سامنے آپ کا ہاتھ نہیں اٹھوا رہے، وَإِلَّا آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کتنے کے لوگ ہیں جو صبح پوچھتے ہوں اور اٹھاتے ہوں، بیٹا اللہ کا کلام ہمارے گھر میں ہے، ذرا اٹھ کو پڑھو؟ اولاد نے کیا پڑھنا ہے جب تو نے خود نہیں پڑھنا؟ کتنے کے لوگ ہیں ہم میں سے صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ انصاف سے امام بارگاہ میں بیٹھے ہو، اپنے آپ کو جواب دو، کتنے کے لوگ ہیں ہم میں سے جو روزانہ اٹھ کر قرآن گھر میں کھولتے ہوں اور پڑھتے ہوں؟ اور پھر ترجمے والا وہ تو شاید ہی کوئی ہو، پھر کوئی تفسیر اٹھا لی ہو، یہ تو شاید ہی کوئی نہ، بغیر ترجمے کے کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ اسے طاقچے میں رکھ دو؟ کیا اس لیے آیا تھا کہ اس میں کپڑا چڑھا کے اسے بند کر دو تاکہ یہ کھل نہیں نہ پائے؟ جیسی ہماری روش ہو چکی ہے نا، تو اسکولوں میں جو بچے جائیں گے کل کو وہ شیعہ نہیں رہیں گے۔ خطرہ یہ ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، ہم اس حکومت کے آگے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ خطرہ یہ ہے فقط ان کی اولادیں بچیں گی جن کے گھروں میں کوئی تھوڑا سا تربیت کا، ہدایت کا اہتمام انتظام ہوگا، جن کے گھروں میں یہ کچھ نہیں، کل وہ بچہ گیا اسکول کالج سے جب واپس آئے گا وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کا راستہ چھوڑ دیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ مجھے معلوم ہے یہ مسئلہ جو مجلس میں نے شروع کر لی ہے یہ شاید اتنی پسند نہ ہو۔ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اولاد، ہماری اولاد جس کے حلال اور حرام کو دیکھ چلی جائے دشمنان آل محمد کے راستے پر؟ اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، جہاں چوک میں کھڑے ہو، جہاں بیٹھے ہو، ان باتوں کو آگے بڑھاؤ۔ ایجنسیاں ہوتی ہیں، اپنے عزیزوں دوستوں تک یہ باتیں پہنچاؤ کہ آج کے حکمران تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کس کا ایجنڈا یہاں اس ملک میں چل رہا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز بھی پہنچنی چاہیے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں حکمرانوں کے کہ جب تک شیعوں کا ایک فرد بھی اس ملک میں ہے تو اس ملک کو بنو امیہ کی کنٹری نہیں بننے دیں گے۔ اسے بنو امیہ کا ملک نہیں ہم بننے دیں گے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ کسی مسلک کے نام پر نہیں بنا، یہ کسی مذہب کے نام پر نہیں بنا،
یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو جب اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر کسی خاص مسئلے کو اس ملک کے اندر پروموٹ کرنا، ہم کسی مسئلے کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی مذہب کے دشمن نہیں ہیں۔ اس ملک میں جہاں دوسروں سب کا، تو جس کا یہ تو نہیں مطلب کہ مذہب آل محمد کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے کبھی محرم میں آپ کو بند کیا جاتا ہے، کبھی سفر میں آپ کو بند کیا جاتا ہے، کبھی چیلم کے جلوس روکے جا رہے ہیں، اور آج آپ کے نصاب میں، اور ایک بدبخت اٹھا، شاید بعض کو علم ہو، کہ اس نے کہا کہ جو بل ہم دے رہے تھے وہ اگر ہمیں کل بل نہیں دینے دیا گیا، بل پاس ہونے کے باوجود اگر لاگو نہیں ہوا تو ہم نے پھر بھی اپنا کام کر دکھایا۔ یاد رکھو، جس طرح تمہارا بل کامیاب نہیں ہوا تھا، ہم اس نصاب کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں۔ فقط فضائل سن لینا کام نہیں ہے، فقط مصائب کو سن لینا کام نہیں ہے، اپنے حالات سے واقف ہوں۔ لوگ آپ کے مذہب کو ختم کرنے کے درپے ہیں، چاہتے ہیں شیعت کا نام و نشان نہ رہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ پہ تو ابھی بہت سے پرچے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے۔ جب ہم نے نہیں چھوڑنا تو تم نے بھی باز نہیں آنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھکتے تم ہو یا ہم تھکتے ہیں۔ ہم تو اس عزاداری کو کریں گے، ہم محرم بھی منائیں گے، ہم سفر بھی منائیں گے، ہم شہادت و ولادت کی مجالس بھی کریں گے۔ اور تم نے دیکھ لیا، تم روکنا چاہتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اربعین میں تو پورا ملک امام بارگاہ بن جاتا ہے۔ چیلم امام حسین نے، آپ کی قوم نے یہ کام کر دکھایا۔ ہم میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں نا، بڑے پریشان ہیں لوگ، وہ کہتے تھے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اور کچھ مولوی بھی اٹھے، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو، یہ اس دفعہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے، ہم دیکھیں گے کون نکلے گا۔ ہم نے اسی ترکی ترکی جواب دیا کہ تم آ کے روکو، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے روکتے۔ اور الحمدللہ شیعہ قوم نے عزاداری کو اور چیلم کے جلوسوں کو، اس لیے پرچوں پہ نہ گھبراؤ، اتنے کراؤ کہ یہ خود حکمران تھک جائیں۔ ابھی تو پرچے کاٹ رہے، میں کہتا ہوں گرفتاریاں شروع کرو نا، تاکہ تمہارے تھانے بھرے، تمہاری جیلیں بھرے۔ اور پتا چل، میرے پاس اگلے دن آیا، میں بتا رہا تھا، دوست بیٹھے تھے، علاقے کا SHO آیا، جی آپ ضمانت کرا لیں، اب تو آپ اشتہاری ہو گئے ہیں، ہم یہ اشتہاری ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ضمانت نہیں کرانی۔ میں نے کہا تم گرفتار کر لو، لے جاؤ گرفتار کر کے، ضمانت نہیں کرائیں گے۔ ہمارا حق تھا بنیادی، ہمارا حق تھا آئینی، ہمارا شہری حق تھا۔ اس ملک میں اگر ایک عیسائی کو آزادی ہے، اگر ایک ہندو کو آزادی ہے، اگر ایک سکھ کو آزادی ہے، تو پھر شیعہ کو آزادی نہیں اپنے مذہب کے لیے؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں کلمہ گو، ہم نے تو کبھی عیسائیوں کے لیے حکمرانوں کو مجبور نہیں کیا کہ ان کے گرجے نہیں ہونے چاہیے۔ کبھی شیعہ قوم نے آڑے آئی؟ کبھی شیعہ قوم نے کہا کہ ہم ان کے گرجے میں ان کی عبادت نہیں ہونے دیں گے؟ کبھی کسی شیعہ قوم نے بھی کہیں FIR کٹوائی یا جا کے احتجاج کیا کہ یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، یہ ہندوؤں کا مندر ہے، ہم نہیں بننے دیں گے اور ہم ان کی عبادت نہیں ہونے دیں گے؟ او بھائی، ہم کسی کو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ لیکن یہ تو نہیں بات کہ اس ملک کے اندر سکھ آزاد ہو، ہندو آزاد ہو، عیسائی آزاد ہو، ساری دنیا آزاد ہو، اور شیعت کے لیے؟ اس لیے کٹھن وقت آ رہا ہے اور کٹھن وقت شروع ہے۔ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور تیار رکھیں۔
تماشا ہو گیا ہے. جس ملک کو بنایا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر گیا ہے. اگر شیعوں سے اتنی نفرت ہے تو محمد علی جناح کون تھا؟ فاطمہ جناح کون تھی؟ اگر شیعہ کافر ہے تو پھر اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے. جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا پاکستان بننے کے لیے، تو قائد اعظم کراچی آئے، وہاں تاجروں سے ملاقات تھی، تحریک پاکستان کا آغاز تھا، شروع تھی. تو ہندو بنیوں نے کام کیا، وہاں کچھ دیوبندیوں کو ورگلایا اور انہیں پڑھایا. جب قائد اعظم تقریر کر رہے تھے نا تو آپ نے کہا کہ ہمیں ووٹ دیجئے گا، کانگریس کو ووٹ نہ دیجئے گا، مسلم لیگ کو ووٹ دیجئے گا. تو دو تین تاجر، ایک تاجر کھڑا ہو گیا بیچ میں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم تو کانگریس، ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تم تو کافر ہو، تم شیعہ ہو، ہم نے تمہیں ووٹ. قائد اعظم چپ کر گئے. چند لوگوں کے بعد کہتے ہیں بھائیو یہ بات سنی ہے نا کہ مجھے انہوں نے ووٹ نہیں دینا، میں تو کافر ہوں. آپ بھی یاد رکھو، مجھے نہ ووٹ دینا کیونکہ میں شیعہ ہوں، کافر ہوں. نہرو کو دینا، نہرو کو دینا، اس کو گاندھی کو دینا کیونکہ وہ مومن ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ گاندھی کو دے دینا چونکہ گاندھی. یہاں تو حال یہ ہے، آپ سے تو بغض اور آپ سے نفرت کب سے ہے بھائی؟ اس ملک کو بنانے والے شیعہ، اس ملک کو بچانے والے شیعہ. تو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے جو عنوان مجلس پہ، میں زیادہ بات بھی لمبی نہ کروں. واقفوہم انہم مسئولون. آج تم جس علی کا کردار چھپانے جا رہے ہو، بس میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہو گیا. چند جملے مصائب کے. جاؤ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، واقفوہم انہم مسئولون. روکو انہیں، ان سے ابھی آخری سوال ہے نا قرآن کی آیت. جاؤ علماء سے پوچھو یہ کنہیں روکا جا رہا ہے اور یہ کون سا سوال ہے. علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت واقفوہم انہم مسئولون، یہ آیت کس کے شان میں ہے؟ علی ابن ابی طالب کی شان میں. کہ جب جہنم میں جانے والے جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور جنت کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں جو اپنا حساب و کتاب کر لیا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، بڑی میں تیزی سے بس آخری حصے میں آ گیا ہوں. جب چل بڑے نا جنت کی طرف، ایک دفعہ اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کے آواز دی. اللہ نے کہا واقفوہم، یہ جنت کی طرف جو بڑے جا رہے ہیں نا انہیں روکو. انہم مسئولون، ان سے آخری سوال ہے. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں وہ آخری سوال کیا ہے؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب. تمہاری نمازیں، تمہاری روزے، تمہارے حج سارے اپنی جگہ ٹھیک، یہ ساری چیزیں تب قابل قبول ہیں اگر علی کی ولایت تمہارے پاس ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر علی کی ولایت ہے تو یہ سوال، صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے پڑھیے. آئیے جناب. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آئیے آپ کی اجازت سے. بس یہ میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. کیا ہے واقفوہم انہم مسئولون؟ البتہ کوئی اس بات سے سوء استفادہ نہ کرے کہ ولایت کا سوال ہوگا. علی کی ولایت کا، اگر علی کی ولایت ہے تو تم جنت میں جا سکتے ہو. اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو اپنی نمازوں کو بھی لو، اپنی روزوں کو بھی لو، اپنے حاجوں کو بھی لو تو جاؤ جہنم. لیکن میں نے کہا نا سوء استفادہ نہ کرے. علی کی ولایت کا سوال کن سے ہے؟ جہنمیوں سے نہیں، نمازیوں سے، روزہ داروں سے، حج کرنے والوں سے، زکوٰۃ دینے والوں سے، جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان سے علی کی ولایت کا. نماز جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے علی کی ولایت کا سوال نہیں.
روزہ جنہوں نے نہیں رکھا ان سے علی کی ولایت کا سوال نہیں. یہ سارے مراحل گزرنے پڑیں گے تو پھر آپ قابل ہوں گے کہ آپ سے علی کی ولایت کا سوال کیا جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی. میری ہوگی گفتگو ختم. یہ ولایت علی آسانی سے نہیں ملی آپ کو جس کو دنیا ختم کر رہی. میں نے ابھی ساری گفتگو اس نصاب کے مسئلے میں آپ سے کی ہے تاکہ آپ متوجہ ہوں. یہ آسانی سے نہیں ملی. علی کا بغض تھا لوگوں کے دلوں میں، تبھی تو علی کی بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا. ابھی میرے مولانا پڑھ کے گئے ہیں نا جناب ثانیہ زہرا کے مسائل. میں بھی چاہتا ہوں چونکہ ابھی شہادت گزری ہے، میں چاہتا ہوں 2 جملے بی بی کے مسائل کے پڑھوں. اس بی بی کی عظمت کتنی ہے، اس بی بی کا مقام کتنا ہے، اور اس بی بی کی شرم و حیا کتنی ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ماں کی قبر پہ بھی جانا ہوتا تھا نا تو دن کی روشنی میں نہیں جاتی تھی، رات کی تاریکی میں. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. دن کی روشنی میں نہیں جاتی تھی، رات کی تاریکی میں. اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ بنی ہاشم کے جوان محلے میں نکل آتے اور گلیوں میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہتے تھے، اہل محلہ آج باہر نہ نکلنا، آج علی کی بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ جانے والی. مجھے بتاؤ وہ بی بی جو رات کی تاریکی میں اس اہتمام کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پہ جائے، اسے دن کی روشنی میں. میں نے جملہ کہہ دیا اور میں کیا پڑھوں. علماء نے لکھا ہے 2 یا 3 دن تھا، مولا علی کو زخمی ہوئے، سر 2 حصوں میں ہے، آپ بستر مرگ پر ہیں. امام حسین داخل ہوئے، میرے مولا کی نگاہ اپنے بیٹے پر پڑی. فوراً کا بیٹا حسین، ہاں بابا. کہا ذرا ادھر آؤ نا. امام حسین آ کے کھڑے ہو گئے، جی بابا. کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنیں گے جملہ. کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، قبلہ صاحب پڑھیں گے. کہا بیٹا تیری بہن زینب کے کہاں ہے؟ جب پوچھا نا زینب کہاں ہے، علماء نے لکھا حسین رو پڑے، گریہ کیا. کہا حسین روتا کیوں ہے؟ کہا بابا کیوں نہ روؤں، زینب تیری پشت پہ تو کھڑی ہے. جب سنا نا زینب پشت پہ کھڑی ہے، کہا زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ نا. جب بابا نے کہا نا زینب سامنے آؤ، علماء نے لکھا بی بی آہستہ آہستہ قدم اٹھائے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. آہستہ سے کہا جی بابا. سنیں گے جملہ، آخری جملہ ہے، جی بابا. کہا زینب میں جانتا ہوں تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے قرآن کی، تو قرآن کو بڑا اچھا پڑھتی ہے. دیکھ تیرے بابا کا سر 2 حصوں میں ہے، مجھے تکلیف شدت اور حدت ہے اس کی. بیٹا کر پڑھنا قرآن، کر تلاوت تاکہ میری تکلیف میں آفاقہ ہو. بس بھائیو جب میرے مولا نے حکم دیا نا کہ بیٹا کر تلاوت، پڑھ قرآن، علماء نے لکھا بی بی کے ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، بدن میں کپکپی طاری ہو گئی. ارے جب کپکپی طاری ہوئی، حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ لیا. بابا اپنا حکم واپس لیجئے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا میری بہن مر جائے گی، میری بہن مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی. بس عزاداران حسینی، وہ بی بی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، اسے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر وہ بھی خطبے دینے. انا للہ